ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں حضرت مبارک مونگیری غزل اور نظم دونوں پر یکساں قدرت رکھتے ہیں، لیکن غزل میں خاص طور پر ان کے ہاں ایک ایسا لہجہ ملتا ہے جو ان کے اشعار کو دل آویز اور پر اثر بنا دیتا ہے۔ ملاحظہ ہو، گمنام آدمی کا دنیا میں کارنامہ منسوب ہو رہے گا مشہور آدمی سے۔ دیکھیں ہم اپنے اطراف میں زندگی میں کہاں کہاں ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ کیا خوب۔ رئیس امروہوی اور مبارک مونگیری دونوں سن 1914 میں بھارت میں پیدا ہوئے، وہیں تعلق ہوا اور قربت بڑھتی رہی۔ پاکستان ہجرت کے ساتھ یہ دوستی اور مضبوط رہی۔ دونوں کا انتقال بھی ایک ہفتے کے وقفے سے سن 1988 میں ہوا۔ یوں اگر دونوں کو ہم اثر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ رئیس امروہوی کہتے ہیں غزل کا لطف یہ ہے کہ وہ اثر انداز بھی ہو اور اثر اندوز بھی۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک شاعر کے احساسات اپنے نہ ہوں اور اس کی روح کی گہرائیوں سے نہ ابھرے ہوں۔ روایتی غزلیں تو کہی جاتی ہیں اور کہی جاتی رہیں گی، مگر ان کی حیثیت کاغذ کے پھولوں سے زیادہ نہیں، خوشنما مگر بے رنگ۔ مبارک مونگیری کے کلام میں ان کی روح جھلکتی ہے جس نے شاعر کے لہجے میں تشخص پیدا کر دیا ہے۔ ملاحظہ ہو، آتا ہے دھیان ان کا یوں دشت زندگی میں، ظلمت میں شب کی جیسے ہو جلوائے سحر سا۔ اس غزل کا کیا یادگار شعر ہے۔ ایک آہ میں ڈھلی ہے روداد زندگانی، ایک آہ میں ڈھلی ہے روداد زندگانی، عمر طویل کا ہے افسانہ مختصر سا۔ عمر طویل کا ہے افسانہ مختصر سا۔ یہاں مختصر سا کا جواب نہیں۔ غزل کا کمال یہ ہے کہ ہر شعر اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے، اس سے لطف کے کسی اور لاحقے یا رابطے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا ضرب المثل بن جانے والا یہ شعر ہے۔ ملاحظہ ہو، دامان کرم راہ کے اشجار بنے ہیں، اچھا، دامان کرم راہ کے اشجار بنے ہیں، ہے دھوپ اگر تیز تو سائے بھی گھنے ہیں۔ سائے بھی گنے ہیں۔ یہ کیا عجب محاورہ لوہے کے چنے، کیسی برجستگی اور پرکاری کے ساتھ نظم کیا ہے۔ ملاحظہ ہو، جو سانس بھی آتی ہے گزرتی ہے قیامت۔ اچھا، حضور دیکھیے غور کیجیے گا، جو سانس بھی آتی ہے گزرتی ہے قیامت، دن زیست کے یا رب ہیں کہ لوہے کے چلے ہیں۔ رئیس امروہوی مزید کہتے ہیں کہ ان کی غزل روایتی نہیں جن کے مضامین اور موضوعات لگے بندھے ہوتے ہیں۔ ایک حقیقت پسند شاعر ہونے کے ناطے مبارک مونگیری کی نظر حقائق زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور یہ بات بڑی مستحسن ہے۔ ممتاز نقاد احمد حمدانی کہتے ہیں مبارک مونگیری پختہ مشق ہی نہیں بلکہ پختہ کار شاعر بھی ہیں۔ ان کا کلام پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ان کی زندگی کا ماحصل ہے۔ ملاحظہ ہو، اب سوچتا ہوں عمر دو روزہ سے کیا ملا، اب سوچتا ہوں عمر دو روزہ سے کیا ملا، دنیا کو کیا دیا مجھے دنیا سے کیا ملا۔ ایک اور ممتاز نقاد ڈاکٹر محمد علی صدیقی کہتے ہیں مبارک مونگیری کی زبان اور بیان پر قابل قدر فنی استعداد حاصل تھی۔ نظم ہو یا غزل یا قطع نگاری، وہ ہر صنف میں استادی کا درجہ رکھتے تھے۔ اصحاب ذوق کے علم کے لیے مبارک مونگیری کی شاعری پر احمد ندیم قاسمی، وزیر آغا، پروفیسر منظور حسین شور، محشر بدایونی، پروفیسر نذیر صدیقی، ڈاکٹر حنیف فوق، افسر ماہپوری، ڈاکٹر انور سدید، ڈاکٹر اسرم فرخی، شان الحق حقی، شہزاد منظر، ادیب سہیل، مسعود ارمان، مشفق خواجہ، علی حیدر ملک، پروفیسر آفاق صدیقی، سلیم کوثر، پروفیسر جاذب قریشی، پروفیسر مجنو گورکھپوری اور دیگر اہم اہل قلم کی آراء شامل مجلہ ہے۔ حضرت مبارک مونگیری کے فن کے اعتراف میں کراچی کے علاقے شمالی ناظم آباد میں ناگن چورنگی سے شادمان کی سمت جانے والی سڑک کو
بلدیہ عظمیٰ نے ان کے نام سے منسوب کیا ہے، اور وہ اس کی ایک تصویر اس میں موجود ہے، اگر آپ لوگ بعد میں مطالعہ کرنا چاہیں، اور بھی چیز جو میں نے ان کا حوالہ دیا وہ سب موجود ہیں یہاں پر۔ حضرت مبارک مونگیری جیسی قداور شخصیت جن کے بارے میں ایسے مقتدر اہل علم اعلیٰ رکھتے ہوں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، میرا اتنا علم نہیں اور نہ ہی اتنی قابلیت کہ ان کی زندگی، شخصیت اور شاعری کا احاطہ کر سکوں۔ یہ کاوش میں نے اپنے علم کے لیے کی ہے، اگر اس تحقیق سے آپ کے گوش گزار کچھ کر سکا ہوں تو میرے لیے باعث اطمینان ہے۔ میں اقبال مجلی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ذمہ داری کے قابل سمجھتے ہوئے اعتماد کیا، رہنمائی بھی اور رہنمائی بھی۔ میں اس موقع پر ڈاکٹر مختار الدین احمد بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ اس قسم کی محفلیں اس سے پہلے کم از کم میرے علم میں نہیں ہیں۔ یہ ادب کا ایک نیا رخ ہم دیکھ رہے ہیں۔ نہیں انوار صاحب کے گھر پہ بڑی خوبصورت نشست ہوئی تھی، جی، لیکن یہ ادب کا جو ہم جو شاعروں کی زندگی کے بارے میں بات شاعر کر رہے ہیں، الگ ہوئے، نشست الگ چیز ہے۔ ہاں جی، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم لوگ کچھ بھی نہیں تھے، ہماری سیاحتوں کو یا ہماری نیتوں کو نہیں جانتے، اس وقت سے جو انہوں نے سرپرستی دی کی ہے اس کے لیے میں بڑا شکر گزار ہوں ہم سب کی طرف سے۔ اور خاص طور سے جب بھی ایسی کوئی محفل ہوتی ہے تو مجھے رشید احمد صاحب یاد آتے ہیں، آخر میں ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ جی، اور میں اس کے ساتھ ساتھ حلقہ فکر جدید برطانیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ادب کے اس رخ کو بھی اجاگر کیا۔ شکریہ، توجہ کا شکریہ۔